عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام جس نے اپنے حکم سے پوری دنیا کو وجود بخشا اور ہم جیسے گناہ گار کوتاہ قد انسانوں کی فلاح اور نجاح کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری رسول سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی تمام آل پر و جملہ اصحاب پر۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور آپ کو صحیح سمجھنے کی اور اس پہ پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کوئی آدمی بھی ایسا نہیں مل سکتا کہ وہ اپنے مالک کو ناراض کر کے خوش رہ لے۔ آپ کسی بھی کمپنی میں ملازم ہوں، کسی کارخانے میں ملازم ہوں یا دکان پہ ملازم ہوں، بہرحال کہیں پہ بھی آپ کسی کے یہاں بھی خدمت انجام دے رہے ہوں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ناراض کر کے خوش رہ لیں، بلکہ جو ان کے یہاں اور بھی ملازم ہیں وہ بھی آپ کی مخالفت پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور آج امت کا یہی حال ہے، امت کا یہی حال ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آج دنیا کے اندر بگاڑ ہے تو وہ کیوں ہے؟ یہ سب ہماری اپنے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ اب آپ کہیں گے صاحب اعمال ہی اعمال کہتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان جب اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سامان کی قیمت بڑھا دیتا ہے اور انسان کی قیمت گھٹا دیتا ہے۔ اور یہی انسان جب اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سامان کی قیمت گھٹا دیتے ہیں اور انسان کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ اب ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کتنے کام ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کر رہے ہیں، اور کتنے کام ہم اپنے مرضی سے شیطان کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ پیش کر دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو یہ بگاڑ ہے یہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ آپ کہتے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو یہ بگاڑ ہے میرے اعمال کی وجہ سے ہے۔ سب ہم آپس میں اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور یکسوئی کے ساتھ مشترکہ طور پہ توبہ استغفار کرتے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ دنیا کے اندر جو بگاڑ ہے میری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، جب سب ہم آپس میں اس طرح سے اپنا آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، بے انتہا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو برسنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ہی منافقت رکھنے لگے اور اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر پائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے پہ ہی لگے رہے۔ جو مسجدیں خالی تھی وہ خالی ہی رہیں، علماء سے دوری تھی دوری ہی رہی،
بہرکیف حالات دن پہ دن بد سے بدتر ہوتے گئے، اور یہ سارے کا سارا نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، جبکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بیجا رسومات کو ختم کرنے کے لیے ہی مبعوث فرمایا، اور آگے فرما دیا کہ اپنے حکم کو نافذ کرنے کا، یعنی اپنے طریقے کو نافذ کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے بیجا رسومات کو ختم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، اور اپنے طریقے کا حکم نافذ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے فساد کے وقت اگر کوئی شخص مضبوطی کے ساتھ میری سنت کو پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج ہم سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں، سنتوں کو بنڈوا رہے ہیں، سنت کے طریقے پہ چلنے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں، اچھی خصلت نہیں۔ سنت کا مذاق اڑانا تو انسان بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ کبھی علماء سے مشورہ کر کے تو دیکھیں کہ سنت کا مذاق اڑانے والا کہاں چلا جاتا ہے۔ آدمی کفر تک چلا جاتا ہے۔ آپ شیپ بنواتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن آپ داڑھی کا مذاق بھی اڑائیں، یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی مذاق اڑائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ انسان کفر تک چلا جاتا ہے، اس کو تجدید کلمہ، تجدید نکاح کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تجدید ایمان کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کبھی سوچا کرو میرے بھائیوں کہ ہماری زبان سے کیسے کیسے نازیبا کلمہ ادا ہوتے ہیں، اور ہم کبھی اس پہ توجہ بھی نہیں دیتے، کبھی سوچتے بھی نہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ کیا چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں اور ہم اس کا احساس بھی نہیں کر پا رہے۔ یعنی آج ہم نفسانی خواہشات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، گر جاتے ہیں، جبکہ آپ کا ایک قدم یعنی ایک پاؤں نفس پر ہو تو آپ یقین جانو دوسرا پاؤں آپ کا جنت میں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہم تو نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ جیسے نفس کہتا ہے ہم ویسے چلتے ہیں، ویسے ہی کام کرتے ہیں، اور آج اس نفس کی ماننے کے ہی نتیجے میں ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، جب جاگو جبھی سویرا ہے، جب جاگو جبھی سویرا ہے۔ اٹھو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور توبہ کرو، اے اللہ میرے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں، اور آپ کے علاوہ میرے گناہوں کو بخشنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ پیارے اللہ تو مجھے معافی عطا فرما، میں جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں، آپ کا در اور میرا سر، میں دنیا کا ٹھکرایا ہوا ہوں، پیارے اللہ مجھے معافی عطا فرما۔ جب ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہوں گے، آپ یقین جانو باران رحمت جوش میں آئے گا، اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر کر آپ کو ایسے سمجھے جیسے کہ آپ کو نہر حیات میں غوطہ لگا دیا ہو۔ کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ کے نبی میں بہت گناہ گار ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی میں بہت گناہ گار، بڑا زار و قطار رو رہا۔ آپ نے کہا اچھا بیٹھو، پڑھو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھوایا اور کہا کہ اگر کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگ لو، کسی کو ہاتھ سے ستایا ہے تو اس سے معافی مانگ لو،
کسی کی زمین دبائی ہے اسے آزاد کر دو، اب تم زمین پہ ایسے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہو، جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہو۔ تو میرے بھائیوں، سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اور یقین کریں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ اگر ہم سچی توبہ کریں گے تو پھر آج زمین پہ ایسے ہی ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔